بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. گرمیوں کو انجوائے کر رہے ہیں گھر بیٹھ کے, پڑھ بھی رہے ہیں, زیادہ سے زیادہ اسائنمنٹس بنا رہے ہیں, محنت ہو رہی ہے آپ سب کی. چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں اپنا نیا لیکچر. لیکچر نمبر 16 ہے پاکستان اسٹڈیز. ہمارے پاس جو کنٹینٹس ہیں آج, اس میں جو مین ہیڈنگ ہے وہ ہے اسلام ان سب کانٹیننٹ. اس میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اسلام جو سا ہے, ہم نے لاسٹ لیکچر میں پڑھا تھا کہ پری اسلامک ریلیشنز یا کنیکشن کیا ہے عرب کے اور ہندوستان کے, ہند کے. اس کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے, صحابہ کا طرز عمل بھی تھا. یہ تو اسلام کے بعد ہے. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ٹریڈ تھا, نیویگیشن کا ایک جو ان کا ایک انٹرسٹ تھا عربینس کا. تو اس کے ذریعے وہ لوگ یہاں پر آتے تھے, تجارت کرتے تھے, سامان لے کے جاتے تھے, کپڑے وغیرہ. تو آج ہمارا ہے اسلام سب کانٹیننٹ. تو ہم جانتے ہیں کہ محمد بن قاسم کے دور میں, یعنی کہ 712 AD میں ہمارے پاس ہندوستان میں محمد بن قاسم آئے. حجاج بن یوسف نے ان کو بھیجا, 18 سال کی عمر تھی ان کی, اور راجہ طاہر کے مقابلے میں آئے. 3 سال یہاں قیام کیا. اس کے بعد راجہ طاہری کی بیٹیوں نے جھوٹ بول کر ان کو شہید کروا دیا. اس کے بعد سے لے کر سلطان محمود غزنوی تک کا دور کے بارے میں ہمیں کوئی اتنی معلومات نہیں ملتی. ہوں گی کتابوں کے اندر, یا ابھی تک وہ مینوسکرپچل فارم میں ہیں, ان کو کمپوز نہیں کیا گیا, دوبارہ ایڈٹ نہیں کیا گیا, پرنٹنگ نہیں کی گئی. ہم اس بارے میں ابھی کچھ جانتے نہیں ہیں. محمود غزنوی کا دور آیا. یہ دور تقریباً 215 سال کا تھا, اور اس میں حکمرانوں کی تعداد بھی 15 تھی. اس کے بعد غوری دور آیا, جو کہ ایک بڑا ہی شاندار دور تھا. اس کے اندر ہی سے ہمیں ملتا ہے سلیو. شہاب الدین غوری تھا, اس کے اندر سلیو ڈائنیسٹی ملتی ہے قطب الدین ایبک کی, جس کا مزار انارکلی میں ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر ہمارے پاس خلجی کا دور آیا. یہ وہی خلجی ہے جس کے اوپر آج کل ایک مووی بھی بنی ہے, پدماوت, آپ بھی دیکھ سکتے ہیں. بہت شاندار دور تھا اس کا بھی. علاؤدین خلجی اور جلال الدین خلجی اس دور کے بڑے لوگ, بادشاہ گزرے ہیں. اس کے علاوہ جو یہاں اس کے دور کے بڑے مشہور شاعر تھے, اس میں امیر خسرو نام بہت بڑا. البتہ جلال الدین خلجی خود بھی ایک شاعر تھا, شعر کہتا تھا. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا دور بھی وہی تھا. امیر حسن سنجری اور امیر خسرو دونوں دوست تھے, اور امیر خسرو تو خلجی کے سلطنت کا ایک اہم رکن بھی تھا. ان کی فوج کی سپاسداری اس کے پاس تھی. اس کے بعد ہمیں تغلق خاندان ملتا ہے, اس کا بھی بڑا لمبا ٹینیور تھا. لودھی خاندان آتا ہے, آخر میں مغل خاندان ہے. پھر شیر شاہ سوری کا بھی ہے, جو کہ وہ اس میں 2 ہی بادشاہ تھے کہ وہ بنے تھے. ایک شیر شاہ سوری تھا, دوسرا اس کا اسلام شاہ سوری بیٹا تھا. 15 سال کا اس کا ٹینیور تھا. اس کے بعد پھر مغلوں کے ہاتھ میں ہی دوبارہ آیا. ہمایوں تھا, پھر اکبر, جہانگیر, شاہجہاں, اورنگزیب, پھر آگے کے ساتھ 1857 تک بہادر شاہ ظفر کے دور تک. اس کے بعد پھر یہ برٹش انڈیا کے ہاتھ میں, برٹش آرمی کے ہاتھ میں چلا گیا. اس کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ کلاس میں پڑھیں گے. ہم ایک فیمیل ایمپریس کہہ لیں آپ, جو ملکہ تھی, وہ رضیہ سلطانہ, وہ بھی سلطان شہاب الدین غوری کے دور میں تھی. 3 سال حکومت کی, بڑی شاندار, مردوں کی طرح, مرجمچوں کی طرح اس نے حکومت. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انفلوئنس کیا ہوا ہے اسلام کا یا مسلمس کا آن سب
زیادہ تر پولیٹیکل امپریشن تھا، سوشل امپریشن تھا، ریلیجیس امپریشن تھا. اور دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس چونکہ ہند میں کوئی ایک آرگنائز سسٹم نہیں تھا، گورنمنٹ نہیں تھی ہے، تو انہوں نے ایک آرگنائز سینٹرل گورنمنٹ دی اور پورے سلطنت کو، پورے ہندوستان کو ایک ہی مرکزی نقطے کے تحت لے آئے. مجھے بہت بڑا کام تھا. آج کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا پاکستان سے 5 گنا بڑا ہے، تو اس دور میں دیکھیں انڈیا بھی شامل تھا، بنگلہ دیش بھی شامل تھا، چھوٹے چھوٹے جزائر بھی شامل تھے اس کے ساتھ. تو اس کی ڈائنیسٹی کیا ہوگی، امپائر. انہوں نے پھر ایک ایڈمنسٹریٹو سسٹم بھی آرگنائز کیا ہمارے مسلم رولرز نے. پھر ان کا دوسرے ملکوں کے ساتھ کیا تعلق تھا. آپ نے اگر منتخب تواریخ پڑھی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ خلیفہ بغداد سے یا خلیفہ مصر سے ان کے پاس سند آتی تھی، خلعت آتی تھی، نامہ ان کے پاس آتا تھا کہ یہ ہمارا ہی جو ہے وزیر ہے، یہ ہماری ہی حکومت کا ایک حصہ ہے. تو وہ اس کے ساتھ تعلق بھی رکھتے تھے، تو پھر تحائف آتے بھی تھے اور جاتے بھی تھے. مسلمانوں نے ملٹری اسٹریٹجیز، ٹولز اینڈ ٹیکٹکس میں بڑا کام کیا. جو ان کی پولیٹیکل ایفرٹس ہوتی تھیں، ملٹری ایفرٹس ہوتی تھیں، فوج کو آرگنائز کرنے کے لیے، ان کی ترتیب کے لیے بڑا کام تھا ان کا. اس لیے تو ان کی حکومت مسلمانوں کی یہاں پر کتنے 100 سال تک رہی ہے. آپ کو بتایا تھا کہ ان کے ہاں کاسٹ سسٹم ہے کہ ایک طبقہ جو اونچا ہے دوسرے طبقے سے بہت دور ہے. بلکہ شودر کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ ان تینوں کی خدمت ہی کرتا رہتا ساری زندگی، نہ ان کے ساتھ کوئی تعلقات قائم کیے جاتے ہیں دوسرے، صرف ایک سروسز کے لیے ان کو لیا جاتا ہے. انہوں نے یونیفارم سسٹم دیا جس سے معاشرے میں ہارمونی پیدا ہو گئی. انہوں نے مسلم کلچر کے بہت سے فیچرز کو اڈاپٹ کر لیا ہندوؤں نے، لباس میں، کھانے میں، تہواروں میں مسلمانوں کے ساتھ شامل ہوتے تھے. جو کمیونٹی تھی وہاں کی، انہوں نے جب سب چیزیں دیکھی تو اس کا رزلٹ جو سا ہے، لازمی بات ہے، پیس اور پراسپیرٹی ہوتا ہے. اس لیے تو ہند کو گولڈن سپیرو کہا جاتا تھا، سونے کی چڑیا. پھر ہمارے پاس جو ریلیجیس امپریشن آتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے بڑی جلدی سے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، کیونکہ اسلام جو سا ہے وہ بالکل ایک یونٹی لے آتا ہے تمام لوگوں کے درمیان. آپ نے شاید سنا ہی ہوگا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و یاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. جب یونیفارمٹی آ گئی، یونٹی آ گئی، ایک ہی لیول پر سب آ گئے، تو لوگوں نے جلدی سے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا. مسلم اسکالرز نے بڑی ایک اہم مقام حاصل کر لیا معاشرے میں. لوگ ان کے پاس جاتے معاملات کو طے کروانے کے لیے، چاہے وہ ٹرانزیکشنز کے ہوں یا فیملی لاز ہوں، جاتے تھے ان کے پاس. پھر اس کے علاوہ سب سے بڑا جو امپریشن تھا وہ صوفیز کا تھا، صوفیہ کرام کا تھا، کہ انہوں نے اپنے کردار کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کو بڑا متاثر کیا. آئی تھنک نکلسن ہے، اسی نے یہ بات لکھی ہے کہ تقریباً حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی 90 لاکھ بندہ تو انہوں نے ہی مسلمان کیا تھا. اگر یہ ایگزیجریشن نہ ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلیں اس میں ان کے فالوور جو تھے، ان کے مرید تھے، ان لوگوں نے بھی آگے بڑھ کے اس میں کنٹریبیوشن کیا. اس کے علاوہ صوفی کا امپریشن تھا وہ پولیٹیکل لیڈرز میں بہت زیادہ تھا. خاص طور پر سلسلہ نقشبندیہ جو سا تھا وہ تو حکمرانوں کو اصلاح کرتے ہوتے تھے کہ آپ ادھر جائیں ادھر نہ جائیں. اور حکمران میں جو سے ہوتے تھے، کوئی غزوہ ہے، کوئی جنگ ہے، جہاد ہے، وہاں پر ان کو ساتھ بھیجتے تھے تاکہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمیں فتح عطا کرے. تو یہ ان کی بڑا کام تھا صوفیہ کا. خاص طور پر نقشبندیہ سلسلہ جو سا ہے، ہمیں حضرت مسدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ملتے ہیں اکبر کے دور میں، تو انہوں نے بڑا کام کیا. اکبر کی جو گمراہیاں پھیلائی ہوئی تھیں انہوں نے اس کو بہت زیادہ جسے کہتے ہیں سیدھا کیا جہانگیر کے دور میں. ہمارے پاس اب آخر میں ملتا ہے دا ڈکلائن آف مسلم رول، کہ مسلم بادشاہوں کی، مسلم حکومت کے زوال کی وجہ کیا بنی. تو اس کی بہت سے فیکٹرز ہیں. اس میں ان کی عیاشی ہے، پھر ان کے اپنے خاندانی اور دوسرے خاندانوں کے ساتھ ان کی لڑائیاں ہیں، ان کی
حسد ہے آپس میں حکمرانوں کا اور ارکان سلطنت کے درمیان، کانسپیریسیز ہیں اور ایکسپلوٹیشن ہے، استحصال کرتے تھے. مثلا جب اکبر کے دور میں ہندوؤں کا اثر بہت بڑھ گیا سلطنت کے اندر، تو انہوں نے مسلمانوں کے تمام نارمز اینڈ ویلیوز کو، کلچر کو ختم کرنے کی کوشش کی، اپنے کلچر کو پروموٹ کیا، اور اکبر نے بھی ان کا ساتھ دیا. تو مسلمانوں کی ایکسپلوٹیشن ہوئی، مسلمانوں نے ان کو چھوڑ دیا سپورٹ کرنا. لیکن سپورٹ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل ہی پیچھے ہٹ گئے ہیں، انہوں نے اصلاح کی بھی کوشش کی بڑی زیادہ. لیکن آپ کو پتا جب ایک دفعہ زوال شروع ہو جائے تو پھر وہ رکتا نہیں ہے. پانی اگر اوپر سے آنا شروع ہو جائے تو اپنی جگہ پر جا کر ہی پہنچتا ہے، دم لیتا ہے. یہ سب چیزیں جتنی ہیں ڈکلائن آف مسلم رولز کی ریزنس تھیں، ان کے بارے میں ڈیٹیل میں ہم انشاءاللہ کلاس میں پڑھیں گے. ٹل دین اللہ حافظ، ٹیک کیئر، السلام علیکم.